اللہ نے مجھے اور آپ کو قرآن دیا ہے۔ رب نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ یہ علماء موجود ہیں، آپ ان سے معلوم کیجئے۔ اللہ نے فرمایا اے لوگوں، اللہ نے خالی مسلمانوں کو خطاب نہیں کیا، اللہ نے ساری دنیا کی انسانیت کو پکارا، اور میرے رب نے فرمایا نصیحتوں کا گلدستہ اللہ نے تمہارے حوالے کر دیا، تمہارے دلوں کے روگوں کے لیے شفا کا ذریعہ اللہ نے قرآن دنیا میں اتار دیا، اور میرے رب نے فرمایا ہم نے اسے ہدایت بھی بنا کے اتارا، ہم نے اسے رحمت بھی بنا کر اتارا، اور میرے رب نے فرمایا اللہ کی بڑی رحمتیں ہیں، اللہ کے بڑے فضل ہیں انسان کے اوپر۔ اللہ نے انسان کو جوانی دی ہے، اللہ نے انسان کو آنکھیں دی ہیں، اللہ نے تمہیں زبان دی ہے، اللہ نے تمہیں دل دیا ہے، اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، اللہ نے تمہیں مکان دیا، اللہ نے تمہیں ماں باپ دیے، اللہ نے تمہیں دنیا کی دولتیں دی ہیں، لیکن میرے رب نے فرمایا یہ دولتیں تمہیں ملے کوئی بات نہیں، خوب استعمال کرو۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کی مظہر، اللہ کی رحمت کاملہ کا مظہر عتم دنیا کی دولت نہیں ہے، یہاں کے بنگلے نہیں ہے، تمہاری زندگی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے میری رحمت کا مظہر عتم یہ ہے کہ ہم نے تمہیں اپنا قرآن دیا ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ پھر آگے کیا جملہ بیان کیا ہے اللہ نے، ذرا سنیے آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ تمہیں دولت دے، اترانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہیں مال دے دے، اللہ بنگلہ دے دے، اللہ کوئی عہدہ دے دے، اللہ دنیا میں عزت دے دے، اترانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے فرمایا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ لیکن میرا رب کیا کہتا ہے؟ جب تمہیں قرآن مل جائے، قرآن کی دولت تمہارے سینوں میں اتر جائے، اللہ تمہیں قرآن کی توفیق دے دے، اللہ تمہیں قرآن پڑھنے کی توفیق دے، اللہ تبارک و تعالی قرآن والوں سے تمہیں محبت دے دے، تو میرا رب کیا کہتا ہے؟ اگر قرآن والوں سے، قرآن سے محبت دل میں آ گئی ہے، قرآن کی دولت مل گئی ہے، تو لوگوں اس پر خوشی کا اظہار کرو۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ جو کچھ جمع کرتے ہو اس سے سب سے بہتر یہ ہے جو اللہ نے تمہیں قرآن کی دولت عطا کی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے سے راضی ہوتے ہیں تو رب کریم کا اپنے بندے کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے راضی ہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے کو ہدایت دینا چاہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر محبت کی نظر ڈالنا چاہے، اس کی زندگی کو بنانا چاہے، اس کی زندگی کو سنوارنا چاہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو بلندی دینا چاہے، اللہ اسے مرتبے اور مقام دینا چاہے، تو میرا رب کیا کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ جس کا میں نے خطبے میں سہارا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم جس بندے کے لیے ہدایت کا ارادہ کریں یا جس بندے پر محبت کی نظر ڈالیں، اللہ کیا کرتا ہے؟ اس کے سینے کو کھولتا ہے اور اس کے سینے میں اللہ اسلام کی محبت ڈالے گا، اس کے سینے میں اللہ نمازوں کی محبت ڈالے گا، اس کے سینے میں اللہ قرآن کی محبت ڈالے گا، اس کے سینے میں اللہ قرآن والوں کی محبت ڈالے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے جب راضی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو بنانا چاہتے ہیں، اللہ اپنے بندے کو نکھارنا اور سنوارنا چاہتے ہیں، تو میرے رب کا نظام کیا چلتا ہے کہ بندے کا سینہ کھلتا ہے اور اس کے سینے میں اللہ قرآن ڈالے گا، اس کے سینے میں اللہ قرآن والوں کی محبت ڈالے گا، اس کے سینے میں اللہ نماز کی محبت ڈالے گا، اس کا دل چاہے گا اللہ کی عبادت کروں، اس کا دل چاہے گا اللہ کا ذکر کروں، اس کا دل چاہے گا اللہ کے قرآن کی تلاوت کروں۔ میرے رب نے قرآن کریم میں فرمایا اللہ کا نظام یہ شروع ہوتا ہے کہ بندے کا اللہ کی طرف رجحان بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو اسلام کے لیے، اعمال اسلام کے لیے پورا کھول دیتا ہے۔
اور نظام دوسرا کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ کسی کی زندگی بگاڑنا چاہے، اللہ کسی کو گمراہ کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ کسی کو تہس نہس کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ کسی کے مرتبے نیچے کرنا چاہے، اللہ کسی کو گرانا چاہے، اپنی نظر سے گرانا چاہے، دنیا میں گرانا چاہے، تو میرا رب کیا کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے اسے گمراہ کرنے کا راستہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کا سینہ تنگ کریں گے، اس کے سینے سے اسلام کی محبت نکالیں گے، اس کے سینے سے اعمال اسلام نکالیں گے، اس کے دل سے نماز کی محبت دور ہوگی، اس کے دل سے تاجدار مدینہ کی سنتیں دور ہوں گی، اس کے دل سے قرآن کریم کی محبت نہ ہوگی، قرآن والوں کی محبت نہ ہوگی، وہ قرآن سے نفرت کرے گا، وہ قرآن سے دوری اختیار کرے گا، وہ علماء سے دوری اختیار کرے گا، اور تو اور وہ علماء کی برائی کرے گا، وہ علماء سے بغض رکھے گا۔ جب اس کے دل کے اندر یہ بغض پیدا ہوگا اور اس کے دل میں یہ گمراہی آئے گی، میرا رب کہتا ہے اب میری نظر سے نیچے گرے گا۔ یہ اللہ کی نظر سے گرنے کا ایک مقام ہوتا ہے کہ بندے سے اللہ توفیق چھین لیتا ہے، اللہ اسے اعمال کی توفیق نہیں دیتا۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو قرآن دیا ہے۔ رب نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ یہ علماء موجود ہیں، آپ ان سے معلوم کیجئے۔ اللہ نے فرمایا اے لوگوں، اللہ نے خالی مسلمانوں کو خطاب نہیں کیا، اللہ نے ساری دنیا کی انسانیت کو پکارا، اور میرے رب نے فرمایا نصیحتوں کا گلدستہ اللہ نے تمہارے حوالے کر دیا، تمہارے دلوں کے روگوں کے لیے شفا کا ذریعہ اللہ نے قرآن دنیا میں اتار دیا، اور میرے رب نے فرمایا ہم نے اسے ہدایت بھی بنا کے اتارا، ہم نے اسے رحمت بھی بنا کر اتارا، اور میرے رب نے فرمایا اللہ کی بڑی رحمتیں ہیں، اللہ کے بڑے فضل ہیں انسان کے اوپر۔ اللہ نے انسان کو جوانی دی ہے، اللہ نے انسان کو آنکھیں دی ہے، اللہ نے تمہیں زبان دی ہے، اللہ نے تمہیں دل دیا ہے، اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، اللہ نے تمہیں مکان دیا، اللہ نے تمہیں ماں باپ دیے، اللہ نے تمہیں دنیا کی دولتیں دی ہے، لیکن میرے رب نے فرمایا یہ دولتیں تمہیں ملے کوئی بات نہیں، خوب استعمال کرو۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کی رحمت کاملہ کا مظہر عتم دنیا کی دولت نہیں ہے، یہاں کے بنگلے نہیں ہے، تمہاری زندگی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے میری رحمت کا مظہر عتم یہ ہے کہ ہم نے تمہیں اپنا قرآن دیا ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ پھر آگے کیا جملہ بیان کیا ہے اللہ نے، ذرا سنیے آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ تمہیں دولت دے، اترانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہیں مال دے دے، اللہ بنگلہ دے دے، اللہ کوئی عہدہ دے دے، اللہ دنیا میں عزت دے دے، اترانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے فرمایا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ لیکن میرا رب کیا کہتا ہے؟ جب تمہیں قرآن مل جائے، قرآن کی دولت تمہارے سینوں میں اتر جائے، اللہ تمہیں قرآن کی توفیق دے دے، اللہ تمہیں قرآن پڑھنے کی توفیق دے، اللہ تبارک و تعالی قرآن والوں سے تمہیں محبت دے دے، تو میرا رب کیا کہتا ہے؟ اگر قرآن والوں سے، قرآن سے محبت دل میں آ گئی ہے، قرآن کی دولت مل گئی ہے، تو لوگوں اس پر خوشی کا اظہار کرو۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ جو کچھ جمع کرتے ہو اس سے سب سے بہتر یہ ہے جو اللہ نے تمہیں قرآن کی دولت عطا کی ہے۔ اب اس کی روشنی میں دو تین باتیں عرض کروں، اس کے بعد اگلی بات آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ نے جو یہ قرآن مجھے اور آپ کو دیا ہے، اس قرآن کے علماء نے 5 حق بیان کیا ہے۔ نمبر 1، اس قرآن کریم پر ایمان لایا جائے۔ نمبر 2، اس قرآن کریم کو پڑھا جائے۔ نمبر 3، اس قرآن کو سمجھا جائے۔ نمبر 4، اس قرآن پر عمل کیا جائے۔ اور نمبر 5، ساری دنیا کے لوگوں کے سامنے اس قرآن کو کھول کر بیان کیا جائے۔ پہلی چیز ہے اس قرآن پر ایمان لانا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے بھی فرمایا، اور میرے رب نے قرآن کریم میں فرمایا اے لوگوں، اللہ
اللہ کی آیتوں پر ایمان لے کر آؤ۔ آج میں بھی کہوں گا، آپ بھی کہیں گے، اللہ کی کتاب اللہ کا قرآن ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن حقیقی بات تو یہ ہے کہ نہ تمہارا ایمان قرآن پر ہے نہ میرا ایمان قرآن پر ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو بتاؤ، کیا ہم لوگ جھوٹ سے پرہیز نہ کرتے؟ کیا سود سے نہ بچتے؟ کیا زناکاری سے نہ بچتے؟ کیا ہم لوگ لعن طعن سے نہ بچتے؟ کیا غیبت سے پرہیز نہ کرتے؟ اللہ نے جتنے قرآن کریم کے اندر جن چیزوں سے منع کیا، کیا ایمان والا ان سے نہ بچتا؟ آج میں کہا کرتا ہوں، ایک ڈاکٹر آپ سے کہہ دے آپ کو شوگر ہے، آپ کو پیپسی نہیں پینی، آپ کو چاول نہیں کھانا، آپ کو آلو نہیں کھانا، آپ کو کیلا نہیں کھانا، آپ اس کے قریب بھی نہیں جاؤ گے، میری شوگر بڑی ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر کی بات کا اعتبار ہے اور اس کی بات پر اطمینان ہے۔ جو رب نے قرآن میں کہہ دیا ہے وہ میری اور آپ کی زندگیوں میں کیوں نہیں اترتا؟ کاش اتنا ہی اتر جاتا جو ایک ڈاکٹر نے اپنے ایک مریض کو سمجھایا ہے۔ کاش ہم مریض بن کر ہی اللہ کی بات کو قبول کر لیتے اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے باز آ جاتے، رب نے جن کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرنے والے بن جاتے۔ پہلا ہے اس پر ایمان لانا، نمبر 2 اس قرآن کریم کو پڑھنا۔ جب یہ قرآن دنیا میں آیا نا تو اس کی 7 منزلیں تھی، جو آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا 7 منزلیں ہیں۔ صحابہ کے دور میں 7 منزلیں تھی، پاروں کا تصور نہیں تھا۔ یہ تو جب لوگوں میں سستی آئی، کاہلی آئی تو 30 پارے متعین کر دیے گئے، چلو بھائی ایک پارہ تلاوت کر لو، ورنہ حکم یہ تھا اور صحابہ کی گھٹی میں یہ بات موجود تھی کہ روزانہ ایک منزل قرآن کریم کی مکمل کرنی ہے۔ خاص طور سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 7 دن میں اور بعضی مرتبہ 3 دن میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے والے، اور بعضی مرتبہ ایک ہی رات میں اور ایک ہی رکعت میں اللہ کے قرآن کو پڑھنے والے۔ چونکہ رب کو، اللہ کو اپنا قرآن بڑا پسند، تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے حضرت ابی بن کعب کو بلایا اور فرمایا ابی اللہ کے قرآن کو پیش کرو۔ حضرت ابی نے فرمایا آقا قرآن تو آپ پر نازل ہوا، آپ کو چاہیے کہ آپ ہمیں پڑھ کر سنائے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ قرآن کیسے پڑھنا چاہیے۔ میرے آپ کے آقا نے فرمایا نہیں ابی، اللہ نے حکم دیا ہے سورہ بینہ کی تلاوت کرو۔ حضرت ابی نے فرمایا یا نبی اللہ سمانی، کہ اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ تو میرے آپ کے آقا نے فرمایا ہاں ابی سورہ بینہ کی تلاوت کر، اللہ نے تیرا نام لے کر کہا ہے اور رب نے کہا ہے ابی سے کہو وہ سورہ بینہ پڑھے، میں قرآن اتارنے والا بھی سنوں گا اور محمد تم بھی سننا۔ کتنی محبت ہے اس قرآن سے رب کو، تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ کو۔ بھلے سے ہمیں نہ ہو، ہمیں علماء کی قدر نہ ہو، قرآن پڑھنے والوں کی، پڑھانے والوں کی عظمت نہ ہو، لیکن اللہ کے دل میں اور تاجدار مدینہ کے دل میں جو عظمت ہے آپ اس کا تصور کبھی نہیں کر سکتے۔ حضرت عاصم بہت بڑے قاری گزرے ہیں، قرآن پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے۔ تو شاگرد کیا کہتے ہیں کہ جب حضور قرآن پڑھاتے ہیں حضرت عاصم تو منہ سے خوشبو نکلتی ہے برابر۔ تو طالب علموں نے سوال کیا حضور آپ کھاتے کیا ہو؟ الائچی کھاتے ہو، عطر پی کے آتے ہو، کوئی اور چیز استعمال کرتے ہو، کیا ہاتھ لگ گئے آپ کے؟ آپ کھاتے کیا ہو؟ فرمایا میں کچھ نہیں کھاتا، تمہارا وہم ہے، تمہارا تصور ہے۔ حضرت عاصم نے انہیں انکار کر دیا۔ ایک دن ایک طالب علم تنہائی میں آیا اور کہنے لگا حضور آج بتانا ہوگا آپ کیا استعمال کرتے ہو۔ حضرت عاصم نے جو جواب دیا ہے ذرا اپنے دلوں کی تختی پر لکھنا اور قرآن والوں سے جو محبت کا تقاضا ہے وہ بھی سمجھ لینا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن والوں سے کتنی محبت یہ بھی دیکھ لینا۔ حضرت عاصم نے فرمایا میرے بچے میری تمنا تھی کہ میرا راز کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو، لیکن تو نے اصرار زیادہ کیا ہے، میں تجھے بتلاتا ہوں۔ حضرت عاصم نے فرمایا ایک دن میں قرآن پڑھا کر عشاء کی نماز کے بعد اپنے حجرے میں چلا گیا اور
جا کر سو گیا، خواب میں تاجدار مدینہ تشریف لائے اور میرے آقا نے فرمایا عاصم اٹھ کے کھڑا ہو جا۔ میں کھڑا ہو گیا، میرے نبی نے فرمایا عاصم میرے قریب آ۔ میں نبی کے قریب میں پہنچا، نبی نے فرمایا عاصم تو اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، بچوں کو پڑھاتا ہے، میرا جی چاہتا ہے تیرے ہونٹوں کو بوسہ دے دوں۔ فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ نے اپنے لبوں کو، اپنے ہونٹوں کو میرے ہونٹوں پر رکھا، بوسہ دیا۔ فرماتے ہیں جب سے نبی نے خواب میں چوما ہے میرے ہونٹوں کو، آج تک برابر میرے منہ سے خوشبو نکلتی ہے۔ کیا مرتبہ ہے قرآن والوں کا، قرآن پڑھنے والوں کا۔ آج جسے امت نے طاقوں میں رکھ دیا، پڑھنے والا کوئی نہیں۔ یہ مدارس میں لوگ موجود ہیں، بس محدود چند یہ پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھا رہے ہیں، ورنہ گھر والوں کو توفیق نہیں۔ اللہ والے ہیں، دیندار ہیں، قرآن کی توفیق نہیں ملتی۔ ایک پارہ آدھا پڑھ لیا کبھی پڑھ لیا، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا آپ بھی بیٹھتے، اولاد کو لے کر بیٹھتے، 1 گھنٹہ متعین کرتے، بیٹا اس 1 گھنٹے میں ہمیں دوسرا کوئی کام نہیں کرنا، دروازہ بند کر دو، کوئی آئے کوئی کلام نہیں کرنا، ہمیں قرآن پڑھنا ہے۔ بچوں کو لے کر بیٹھتے، خود بھی پڑھتے، اپنی اولاد سے پڑھواتے، اپنی بیوی سے کہتے، اپنے بھائیوں سے کہتے۔ لیکن دراصل ہوتا کیا ہے، قدر اس چیز کی ہوتی ہے جس پر انسان کا کچھ خرچ ہوا ہو۔ ہمارا کچھ گیا تو ہے نہیں، قرآن گھر بیٹھے مل گیا، علماء گھروں میں موجود ہیں، گھر گھر میں موجود ہیں، ہر محلے میں مدرسے موجود ہیں، قرآن پڑھانے والے ہیں، اس لیے آج اس کی قدر نہیں، اس پر پیسہ کوئی خرچ نہیں ہوا، دولت کوئی خرچ نہیں ہوئی، وقت کچھ نہیں لگا، سائنس سائڈ سے پڑھایا، 1 گھنٹے میں مولانا پڑھا گئے، بچہ قرآن کو پڑھنے والا بن گیا، اس لیے آج اس کی کوئی قدر میرے اور آپ کے دل میں نہیں ہے۔ نہ ہو اللہ کے دل میں تو ہے، رسول اللہ کے دل میں تو ہے۔ تبھی تو تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء۔ آسمانوں پر دیکھو، رات کی تاریکی میں ستارے نظر آئیں گے، لیکن ہاں آسمان والے جب زمین پر نظریں ڈالتے ہیں تو آقا نے فرمایا کوئی مالدار نہیں چمکتا، کوئی دولت مند نہیں چمکتا، کوئی ایم پی اور ایم ایل اے نہیں چمکتا۔ آقا نے فرمایا صرف آسمان والوں کے لیے زمین پر علماء چمکتے ہیں، کوئی اور نہیں چمکتا۔ کیا مقام ہے ان علماء اکرام کا۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا کل قیامت کا میدان بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ 3 جماعتوں کو حق سفارش دے گا۔ میرے آپ کے آقا نے فرمایا یشفع یوم القیامت 3 الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء۔ اللہ نبیوں سے کہے گا میرے قرآن کی تلاوت کرو، اللہ نبیوں سے کہے گا اپنے لوگوں کی سفارش کرو، وہ اپنے ماننے والوں کی سفارش کریں گے، ہر ایک اپنے چاہنے والے کو، اپنے ماننے والے کو اس کے لیے سفارش کرے گا، اللہ اس کی سفارش کو قبول کرے گا۔ میرے آپ کے آقا نے فرمایا نبیوں کا سلسلہ ختم ہوگا، دوسرے نمبر پر اللہ علماء کو کھڑا کرے گا، علماء سے کہے گا اب تم لوگوں کے لیے سفارش کرو۔ اب علماء اپنے ماننے والے، اپنے جاننے والے جن سے وہ تعلق رکھتے تھے ان کے لیے سفارش کریں گے۔ الترغیب والترہیب کی روایت، تاجدار مدینہ کا فرمان عالی، جنت کا دروازہ ہوگا، ایک عالم کھڑا ہوگا، ایک عابد کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ عابد سے کہے گا جا میرے فضل سے جنت میں چلا جا، یہ کودتا ہوا جائے گا، عالم کھڑا رہ جائے گا۔ عالم اپنے دل میں تصور کرے گا رب نے مجھے قرآن دیا، رب نے مجھے حدیث دی، لیکن جنت میں یہ پہلے چلا گیا، جانا تو مجھے چاہیے تھا۔ اللہ اپنے بندے کے دل کے حال سے واقف، اپنے بندے عالم دین کو اپنے قریب کرے گا اور اپنے بندے عالم دین سے کہے گا رک جا میرے بندے، میں نے اسے جنت میں اس لیے جانے دیا کہ اکیلے جانا ہے، تنہا جانا ہے، اور میں نے تجھے اس لیے روکا ہے اکیلے نہ جا، تنہا نہ جا، اشفع لمن شئت، جس کے لیے چاہے سفارش کر، آج تیری سفارش قبول ہوگی، اپنے ساتھ جس کو لے جانا چاہتا ہے جنت میں لے کر جا۔
اللہ کے نبی کا فرمان عالی ہے تم قدر نہ کرو، لیکن اللہ کے دل میں قدردانی ہے، رسول اللہ قدردان ہے، اس کے آگے اور کچھ نہیں چاہیے۔ لیکن میرے پیارو یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اس کی مہر اور اس کی چاہت کی نشانی ہے کہ دلوں میں قرآن کی محبت ہو، دلوں میں قرآن والوں کی محبت ہو۔ اگر تمہارے سینے کھلے ہوں قرآن والوں کے لیے، سمجھ جانا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پیار کرنا شروع کر دیا، اللہ کی محبت شروع ہو گئی۔ اور اگر سینوں میں تنگی ہے قرآن اور قرآن والوں سے، علماء سے کوئی بغض ہے، علماء سے کوئی نفرت ہے، ان سے دلوں میں کوئی کشیدگی ہے، تو یاد رکھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی نشانی ہوا کرتی ہے۔ ایک اور نشانی ہے اللہ کے راضی ہونے کی۔ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو بندوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے؟ میرے آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب راضی ہوتا ہے بندے کے گھر میں 4 افراد ہو یا 5 افراد ہو یا 10 افراد ہو یا 20 افراد ہو، گھر کے جتنے لوگ ہوں گے اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت عطا کرے گا۔ بھائی بھائی سے پیار کرے گا، اولاد ماں باپ کی اتباع کرنے والی، ان کی پیروی کرنے والی بنے گی۔ 4 بھائی ہوں گے، 10 بھائی ہوں گے، ایک دوسرے سے پیار کرنے والے بنیں گے۔ بھائیوں کے دلوں میں نفرت نہ ہوگی، بغض نہ ہوگا، عداوت نہ ہوگی، دشمنی نہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ گھر کے جتنے افراد ہوں گے اللہ دلوں میں ان کے پیار اور محبت ڈال دے گا۔ اب ہم اپنے گھر کو ٹٹول کر دیکھیں کہ میرے گھر میں پیار ہے یا نفرتیں ہیں، پتہ چل جائے گا۔ 4 لوگ ہو، 5 ہو، 10 ہو، اپنے گھر کے لوگ دیکھو، اللہ نے اگر محبت ڈال دی ہے سمجھ لو اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ اور گھر کے لوگوں میں نفرتیں ہیں، بھائی الگ ہے، باپ الگ ہے، رشتہ دار الگ ہے، فلاں الگ ہے، سمجھ جاؤ یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے۔ اللہ کے راضی ہونے کی ایک نشانی اور ہے، تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ نے فرمایا، اللہ جب اپنے کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو میرا رب کیا کرتا ہے، بندے کے سینے میں کوئی کینہ نہیں رکھتا، اللہ تبارک و تعالی اس کے سینے سے کینے کو نکالے گا، اللہ بغض کو نکالے گا، اللہ عداوت کو نکالے گا، اللہ دشمنی کو نکالے گا، اللہ بڑائی کو نکالے گا، اللہ عجب کو نکالے گا۔ بندے کا دل صاف ہوگا، پاک ہوگا، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے محلے والوں کے لیے اور پوری دنیا والوں کے لیے اللہ تعالیٰ دل کو پاک کر دے گا، دل کو صاف کر دے گا۔ یہ اللہ کی محبت کی نشانی۔ اگر دلوں میں بغض ہے سمجھ لو اللہ ناراض ہے، اگر دلوں میں عداوت ہے، اگر دلوں میں بڑائیاں ہیں، اللہ نے تمہیں علم دے دیا، اللہ نے عمل دے دیا اور دلوں میں عجب آیا، دلوں میں خود پسندی آئی، سمجھ لینا اللہ کی ناراضگی کی علامت۔ میرے رب نے قرآن کریم میں فرمایا، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی کے سینے میں 2 دل نہیں اتارے کہ ایک سینے میں اللہ کی محبت بسائی جائے اور دوسرے سینے میں لوگوں کے لیے بغض یا دنیا کی محبت کو اتارا جائے۔ اللہ نے ایک ہی دل دیا ہے، یا تو اس دل میں اللہ کی محبت رہے گی یا لوگوں کی محبت رہے گی، یا تو اس دل کے اندر اللہ کا پیار رہے گا یا لوگوں کا بغض رہے گا۔ اگر لوگوں کی نفرت دل میں ہے تو دل میں کبھی اللہ اپنی جگہ نہیں بنا سکتا۔ ایک نظام ہے، آپ کے یہاں کوئی مہمان آئے نا تو گھر کی صفائی کرتے ہو بڑھیا کر کے، چادر بدلو گے، پوچھا لگاؤ گے، اور زیادہ ہوگا تو آپ روم اسپرے چھڑکو گے، بھئی مہمان کو اچھا لگنا چاہیے۔ ایک معمولی مہمان جب گھر میں آئے آپ گھر کی صفائی کرتے ہو، اللہ کو دل میں لانا چاہتے ہو، اللہ کو دل میں لانا چاہتے ہو، اللہ کو پانا چاہتے ہو، اور دل میں گندگی بھری ہو، دل میں دنیا کی محبتیں ہو، دل میں بڑائی ہو، دل میں عجب ہو، دل میں خود پسندی ہو، اور پھر سوچو کہ اللہ دل میں آ گیا، یہ ناممکن بات ہے، ہو ہی نہیں سکتا ایسا۔ اور یاد رکھنا
انسان گناہ کر جائے، زنا کر جائے، شراب پی جائے، وہ اتنا بڑا گنہگار نہیں ہوتا جتنا بڑا گنہگار ہوتا ہے نیکیوں پر اترانے والا اور نیکیوں کا گھمنڈ اپنے دل میں پیدا کرنے والا۔ آج نظام ہے جہاں اللہ نے نیکیوں کی توفیق دی، جہاں داڑھی ٹوپی آئی، جہاں اللہ کے راستے میں نکلے، جہاں قرآن پڑھنا شروع کیا، دل میں تصور آ گیا اب ہم سے بڑا تو کوئی ہے نہیں، ہم تو نیک لوگ ہیں، یہ سارے تو بد لوگ ہیں، ان کا کیا ہے؟ یاد رکھنا، زنا کرنے کے بعد، شراب پینے کے بعد اللہ کی نظر سے بندہ اتنا نہیں گرتا جتنا کہ اپنے آپ کو اعلیٰ، اپنے آپ کو افضل، اپنے آپ کو بہتر سامنے والے سے سمجھ کر اللہ کی نظر میں بندہ گرتا ہے۔ بعضی مرتبہ اللہ ایمان بھی چھین لیتا ہے۔ حضرت اسامہ کو یاد رکھ لینا، اسامہ جب قافلے کی روانگی کا وقت آیا، حضرت اسامہ نے کیا کہا تھا؟ یا نبی اللہ، آپ اجازت دے دو میں استنجا کر کے چلا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا میں قافلے کو روانگی کا حکم دے چکا ہوں۔ حضرت اسامہ نے فرمایا آقا یوں گیا اور یوں چلا آیا۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا اسامہ ذرا جلدی آنا، میں قافلے کو روانگی کا حکم دے چکا ہوں۔ یا نبی اللہ جلدی آؤں گا۔ جب آپ چلے گئے، آڑ کی کوئی جگہ نہ ملی، ذرا آنے میں تاخیر ہو گئی، آنے میں دیر ہو گئی۔ جب یہ آئے کچھ نئے ایمان والے تھے، کچھ نئے مسلمان تھے، ان کی زبانوں پر جملہ آیا علی ہاد الاسود اخرنا، اس کالے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ہمیں لیٹ کر دیا، ہمیں دیر کر دی، ہمیں تاخیر کر دی۔ بس یہ جملہ ان کی زبان پر آیا۔ نبی کے وصال کے بعد علماء نے لکھا ہے جن کی زبانوں پر یہ جملہ آیا اور جنہوں نے اسامہ کے کالے پن کو اپنی نگاہوں میں کمتر جانا، اللہ نے سب کے ایمان کو چھین لیا اور سب کا انتقال کفر پر ہوا، مرتد ہو کر مرے۔ ہم نے تو رسول کے چہرے کو بھی نہیں دیکھا، ہمارے پاس تو نمازیں بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس تو صحیح سے روزے بھی نہیں ہیں، قرآن کی تلاوت بھی نہیں ہے، پھر اوپر سے گھمنڈ ہو، اوپر سے بڑائی ہو، دل میں عجب ہو، دل میں خود پسندی ہو، اور میرے پیاروں پھر اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھے۔ اللہ کے بندو یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ اللہ کو کبھی نہیں پا سکتے، اللہ کی نظر میں گر جاؤ گے۔ اگر رب کو پانا چاہتے ہو اپنے آپ کو کھونا پڑے گا، اگر رب کو پانا چاہتے ہو اس دل کو صاف کرنا پڑے گا، اس دل کو گندگی سے نکالنا پڑے گا، بغض سے نکالو، عداوت کو نکالو، دشمنیاں نکالو، کسی کے لیے اپنے دل میں کینہ نہ پالو، نہ پالو۔ حضرت بودجانہ کا وہ آخری عمل یاد رکھو، آپ نے کیا فرمایا؟ مجھے اپنے بدر پر یقین نہیں، اپنے احد پر یقین نہیں، کوئی جنگ ایسی نہیں ہے جس میں بودجانہ شریک نہ ہوئے ہو، لیکن کیا فرماتے ہیں او میرے پیارے صحابہ، مجھے اپنے کسی نیک عمل پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی تکیہ نہیں ہے کہ قیامت کے میدان میں اللہ میری بخشش کرے گا۔ جبکہ میرے نبی نے فرمایا جن لوگوں نے جنگ بدر میں شرکت کی ہے اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا، کلا وعد اللہ الحسنى۔ اللہ نے صحابہ کے بارے میں فرمایا اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون۔ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جنہیں یہ لقب ملا ہو، جن کے بارے میں رب نے اعلان کیا ہو میں ان سے راضی ہو گیا۔ وہ بودجانہ کیا فرماتے ہیں؟ مجھے اپنے کسی نیک عمل پر کوئی تکیہ نہیں، کوئی بھروسہ نہیں کہ اللہ کے دربار عالیہ میں قبول ہوگا، لیکن ہاں ایک وظیفہ ہے، ایک عمل ہے، مجھے امید ہے کہ میرا اللہ اس عمل کی بنا پر میری بخشش ضرور کرے گا۔ صحابہ چونک گئے، کہنے لگے بودجانہ وہ عمل کون سا ہے؟ ہمیں بھی بتاؤ، ہم بھی کرنا شروع کریں گے۔ وہ کون سا وظیفہ ہے، کون سی عبادت ہے، ہمیں بتاؤ۔ حضرت بودجانہ نے کیا فرمایا؟ ذرا اپنے دلوں کی تختی پر لکھ کر لے جانا۔ فرمایا ما آذیت احدا بلسانی، آج تک میں نے کسی کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں پہنچائی، وَلَا أَجِدُ فِي قَلْبِي غِلًّا لِأَحَدٍ، اور میں نے آج تک کسی کے لیے اپنے سینے میں، اپنے دل میں کینہ نہیں پالا۔ مجھے امید ہے کہ میرا دل صاف ہے، اللہ میری مغفرت ضرور کرے گا۔ عجیب نظام ہے لوگوں کا آج۔ ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا یا میری زبان کڑوی ہے لیکن دل کا بڑا صاف ہوں میں،
ہے نہیں ہے؟ سنا نہیں آپ نے؟ سنا۔ اب ہوتا کیا ہے، آپ آم لینے جاؤ، پپیتے کا دور چل رہا، اوپر سے سڑا ہوا ہو، اندر سے صاف نکل جائے گا؟ بتاؤ مجھے آپ، بھئی اندر کا سڑا ہوا ہی تو اوپر نکلتا ہے نا۔ جب اندر بدبو ہوگی، پھوڑا کب نکلے گا؟ جب خون کے اندر حدت ہوگی، جب حدت بڑھی تو پھوڑا نکلنا شروع ہو گیا۔ اب کوئی آدمی کہے نا میرا پھوڑا تو اوپر سے نکلا، اندر سے کوئی معاملہ ہی نہیں، تو بے وقوفی ہے ہی نہیں ہے۔ میرے پیاروں، جب دل بنا ہوگا اور دل میں پیار ہوگا، دل اللہ کے لیے خالص ہوگا اور دل کے اندر کوئی نفرت نہ ہوگی، بغض نہ ہوگا، عداوت نہ ہوگی، تو پھر زبان سے پھول جڑیں گے، پھول پیاری بات کرے گا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے کیا بیان کیا؟ میرے آپ کے آقا کے دربار عالیہ میں ایک صحابی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، دنیا کا سب سے بہترین مسلمان کون سا، سب سے حسین مسلمان کون سا؟ نماز پڑھنے والا، زکات دینے والا، روزہ رکھنے والا، تلاوت کرنے والا، جہاد کرنے والا، اللہ کے راستے میں جانے والا، چلے 4 مہینے لگانے والا؟ نہیں نہیں نہیں، آپ کے آقا نے کیا فرمایا؟ اطعام الطعام وطیب الکلام، دنیا کا سب سے حسین مسلمان وہ ہے جس کی زبان کے بول میٹھے ہوں اور اس کا دسترخوان وسیع ہو، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہو، اس کی زبان کے بول میٹھے ہو، اس کے اخلاق اچھے ہو۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا وہ دنیا کا سب سے حسین مسلمان ہے۔ اور کیا فرمایا میرے آقا نے؟ آقا فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں جاؤ گے، نمازیں لے کر جاؤ گے، روزے لے کر جاؤ گے، تہجد لے کر جاؤ گے، اللہ کے راستے میں قتال لے کر جاؤ گے، اللہ جانے بندہ جانے، میری کوئی ذمہ داری نہیں، لیکن میرے آپ کے آقا نے فرمایا قیامت کے میدان میں ایک بندے کا ضامن بن کر آؤں گا اور جنت کے بیچ کا حصہ، جنت کے سینٹر کا حصہ، اس میں ایک محل لے کر دوں گا۔ صحابہ نے پوچھا آقا یہ محل کس کو لے کر دو گے؟ میرے آپ کے آقا نے فرمایا لمن حسن خلقو، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اس کو یہ محل لے کر دوں گا، جس کی زبان کا بول میٹھا ہوگا، جس کے اخلاق اعلیٰ ہوں گے، جس کا کردار اعلیٰ ہوگا، جس کی زبان کے بول میں اچھائی ہوگی۔ اور ہاں ایک بات اور کہنا چاہوں گا، یہ اخلاق کہاں بگڑے ہیں جانتے ہو؟ باہر والوں کے لیے نہیں۔ جب میاں جی گھر سے باہر نکلتا تو لوگوں کو جھک جھک کے سلام کرے، نہیں، اخلاق بگڑے ہیں گھر میں، اپنے بھائیوں سے کلام نہیں کرتا، رشتہ داروں سے نہیں بولتا، اپنی ماں سے بات کرے گا اونچی آواز میں بات کرے گا، باپ سے کرے گا کرسی سے کلام کرے گا۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا سب سے اعلیٰ اخلاق اس کے ہیں جس کے اخلاق اس کے گھر والوں کے لیے اعلیٰ ہو، اس کی ماں کے لیے، اس کے باپ کے لیے۔ تاجدار مدینہ نے تو یہاں تک فرمایا، میرے آپ کے آقا فرماتے ہیں بیٹا گھر میں آیا، اس نے باپ کو دیکھا، ماں کو دیکھا، محبت کی نظر سے دیکھا، اللہ نے حج کی برابر ثواب دے دیا۔ اور ہاں میرے آپ کے آقا نے تو یہ بھی فرمایا کاش کہ میرے ماں باپ زندہ ہوتے، اور چلو باپ بھی نہ تھا، ماں زندہ ہوتی اور میں نماز عشاء پڑھانے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا، عشاء کے فرضوں کی نیت باندھتا اور قرات شروع کر دیتا الحمدللہ رب العالمین۔ اسی درمیان میں میرے گھر کی کھڑکی کھلتی اور میری ماں آمینہ مجھے آواز دیتی یا محمد یا محمد، تو میرے آقا نے فرمایا میں فرض نماز کی نیت توڑ دیتا، ماں کی بات کا جواب دیتا۔ یہ ماں کا تصور میرے نبی کے دل میں جبریل کا آنا ہوا، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جتنا تجھے پتا ہے اتنا ہی مجھے پتا ہے۔ اخبرنی عن اماراتہا، نشانیاں تو بتاؤ۔ ان تلد الامۃ ربتہا، جب ایک ماں کو ذلیل کیا جائے گا اللہ قیامت کو قائم کر دے گا۔ اخلاق تو ماں باپ کے لیے بگڑے ہیں، بیوی کے لیے بگڑے ہیں، کہیں پر زور نہ چلے تو بیوی پر چلائے گا۔ جبکہ تاجدار مدینہ کا فرمان عالی ہے شوہر گھر میں آیا، اس نے بیوی کو مسکرا کر دیکھا، بیوی نے مسکرا کر دیکھا، دونوں مسکراتے زمین پر مزے یہ لے رہے ہیں، انہیں دیکھ کر آسمان پر اللہ مسکراتا ہے۔ اتنا مبارک یہ عمل ہے جسے ہم نے آج اپنی رنجشوں کے تحت برباد کر ڈالا۔
اللہ کے واسطے اخلاق اپنے گھر والوں کے لیے اعلیٰ بناؤ، اپنے بچوں کے لیے اعلیٰ بناؤ۔ اور میں ایک بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں، اپنی اولاد کو لے کر بیٹھو، ان کے پاس میں بیٹھو۔ آپ یہ نہ سمجھو کہ یہ سال بھر کے جلسے یا 3 دن کا مہینے میں جانا یا سال کا چلہ لگانا اولاد کو سدھار دے گا، یہ تمہارا تصور ہے۔ اولاد اگر سدھرے گی تمہاری تربیت سے، اولاد میں سدھار آئے گا ایک ماں کی تربیت سے۔ حضرت امام شافعی کو امام شافعی کسی اور نے نہیں بنایا، ان کی والدہ نے بنایا۔ یہ ماں کی تربیت تھی کہ ماں کی تربیت نے وہ کام کیا کہ ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں لیکن نمازوں کے پابند تھے، نمازوں کے پابند تھے۔ آج ہم بالغ کیا ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں، ہم نمازوں کے پابند نہیں ہو پاتے۔ جب ایک ماں تربیت کرے گی، گھر میں ایک باپ اولاد کو لے کر بیٹھے گا، آدھے گھنٹے انہیں سمجھائے گا، زندگی کا مطلب بتائے گا، ان کے ساتھ کھیلے گا بھی، ہنسی مذاق بھی کرے گا، محبت بھی کرے گا، انہیں دینی باتیں بھی بتلائے گا، تب اولاد میں نکھار آئے گا۔ آپ سمجھو کہ مولوی سدھار دے، جماعت سدھار دے، نہیں ہو سکتا۔ کئی وہ لوگ جو علماء کی صحبت میں رہے، کئی وہ لوگ جو جماعتوں میں گئے، میرے پیاروں وہ لوگ اپنے مسلکوں کو چھوڑ گئے، کوئی مرتد ہو گیا، کسی نے کچھ کر دیا، لیکن ہاں جن کی تربیتیں ان کی ماں کر گئی ہے، جن کی تربیتیں ان کے باپ کر گئے ہیں، اللہ کی قسم ان کے ایمان پر جلدی سے کسی نے ڈاکہ نہیں ڈالا ہے۔ اولاد کو وقت دو، ان کے پاس میں بیٹھو، ان سے محبت کا معاملہ کرو، آدھا گھنٹہ روزانہ متعین کرو کہ بھئی آدھے گھنٹے میں ہمیں کوئی اور کام نہیں کرنا، اولاد سے بات کرنی ہے، انہیں دین کی باتیں بتانی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، نبی کی حدیث سنانی ہے، اور تھوڑا سا مقصد بنا کر ان سے کھیلو، ان سے مذاق کرو، ان کے ساتھ محبت کی باتیں کرو۔ یہ بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔ اگر اس سانچے میں اولاد کو ڈھالو گے پھر اولاد کے ایمان پر کبھی ڈاکہ نہیں ڈلے گا۔ ایک اسکول ٹیچر نے، مدرسے والے نے نہیں، اسکول ٹیچر نے سوال کیا، بچوں بتاؤ نماز کون نہیں پڑھتا؟ ایک طالب علم کھڑا ہوا، کہنے لگا جی نماز وہ نہیں پڑھتا جو مر جاتا ہے اس لیے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ اب یہ بتاؤ یہ تربیت کس نے کی؟ اس کی بچہ 5 سال کا 6 سال کا، کس نے تربیت کی؟ مدرسے والوں نے۔ ایک ماں نے تربیت کی۔ ایک دوسرا بچہ کھڑا ہوا، اس سے نے کہا کہ جی نماز وہ نہیں پڑھتا جو کافر ہوتا ہے اس لیے کہ مسلمان تو نماز پڑھتا ہے۔ ٹیچر نے کہا بچوں یہ باتیں تمہیں کس نے بتائی؟ تو بچوں نے کہا ہماری ماں نے بتائی۔ جب ایک ماں تربیت کرے گی، ایک ماں دیندار ہوگی، اللہ کی قسم پھر دیکھو ایمان سے بچے پھر جائیں یا بے ایمان ہو جائیں یا جھوٹ بولنے لگے یا یہ لوگوں کو دغا دینے لگے یا بے نمازی ہو جائے، ناممکن ہے۔ آج جتنی اولاد ہماری باقی بن چکی ہے، دین کی باقی ہے، اللہ کی باقی ہے، اس میں بڑا کردار ماں باپ کا ہے کہ ماں باپ نے انہیں ذرہ برابر وقت نہیں دیا، محنتیں کی ان کی دنیا اچھی بنانے کے لیے، ان کی عالی شان بنگلے بنانے کے لیے۔ افسوس ہے اس بات پر جو اپنی اولاد کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ کھلاتا ہے، بہتر سے بہتر کھلاتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کے دل بن جائے، وہ نمازی بن جائے، وہ اللہ کا نیک بندہ بن جائے، کبھی باپ اس کی فکر نہیں کرتا۔ اسے ماں باپ پر افسوس ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ دے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں اس میں بہت ساری ہیں، میں زیادہ نہیں کرنا چاہتا، میرا وقت تو ہو گیا۔ کیا ٹائم ہو گیا بھائی؟ 20 ہو گئے، 11:30 ہونے والے۔ تو 3 باتیں میں نے آپ کو بتائی۔ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو پہلے کیا کرتا ہے؟ سینہ کھلے گا، اسلام کی، اعمال اسلام کی، قرآن کی، قرآن والوں کی محبت دل میں اترے گی۔ اللہ جب محبت کرے گا، گھر کے جتنے افراد ہوں گے اللہ ان کے دلوں میں پیار اور محبت ڈال دے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے، ہماری زبان کے بول میٹھے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب محبت کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ سینے کو کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ سینے کو پاک کر دیتا ہے۔ سینے سے اللہ تعالیٰ دشمنی نکالے گا، بغض نکالے گا، عداوت نکالے گا، کینے سے پاک ہوگا، کینے سے پاک ہوگا، دل بالکل آئینہ بنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ محبت کی نشانی ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں کینے پلتے ہیں تو سمجھ جانا ہم بھلے سے نمازی ہوں، اللہ کی محبت ابھی ہمارے دلوں میں اتری نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کہا کرتا ہوں ایمان کی دولت کھو بیٹھے، اسلام کی عصمت بھول گئے، غیروں کے فسانے یاد رہے،
اور اپنی حقیقت بھول گئے، اخلاق کا شیشہ چور ہوا، انصاف دلوں سے دور ہوا، اللہ کا شکوہ یاد رہا اور اپنی شرارت بھول گئے، قرآن کے پارے پارے میں اللہ سے کرتے ہیں باتیں، میدان عمل سے دور ہوئے، قرآن کی تلاوت بھول گئے، میزان عمل سے دور ہوئے، دولت کے نشے میں چور ہوئے، اسلام مٹانا یاد رہا، باطل کو مٹانا بھول گئے، دنیا کا گھر آباد کیا، عقبہ کا گھر برباد کیا، مشکل میں خدا کو یاد کیا، آسان ہوئی مشکل بھول گئے، منہ دیکھ لیا ہے شیشے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے، داڑھی کو تم نے صاف کیا اور دل کو نبی کے چاک کیا، جس کام سے خوش ہوتا ہے خدا وہ کام مسلمان بھول گئے، دولت کے پجاری بن بیٹھے، عہدوں کے پجاری بن بیٹھے، قارون کی پیروی کرنے لگے، آقا کی نصیحت بھول گئے، کیا کذب و زنا کیا بغض و دغا، ہر ایک ہمارا فعل برا، عزت کے لٹیرے بن بیٹھے، عزت کی حفاظت بھول گئے، ایمان کی لام کے غازی بن نہ سکے، ہم دل سے نمازی بن نہ سکے، جن سجدوں میں ملتا ہے وہ خدا، ہم ایسی نمازیں بھول گئے، سینوں میں کدورت رکھتے ہیں، آپس میں نفرت کرتے ہیں، سکھلایا نبی نے جو پیار و وفا وہ پیار و محبت بھول گئے، ایمان کی دولت کھو بیٹھے، اسلام کی عظمت بھول گئے، غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند بکھری سی باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، کچھ اور کہنے کے لیے آیا تھا، ذہن کچھ اور بن گیا، جو بھی کہا گیا اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔